السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ارمغان ادب کے دوسرے حصے کے سیکنڈ سیمسٹر کے دوسرا مضمون یعنی عمر رفتہ پڑھیں گے۔ عمر رفتہ جو ہے یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی دہلی میں ہوئی تھی۔ تو سر سید احمد خان ایک معمولی لڑکے تھے، مطلب وہ کوئی مخصوص نہیں تھے، بلکہ جاٹ قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ تو عام لڑکوں کی طرح وہ بھی کھیل کود کرتے تھے، مطلب وغیرہ کام کرتے تھے، لیکن وہ بہت نام حاصل کیے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش جو ہے وہ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی۔ تو سر سید کی والدہ نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا، اور زیادہ تر سر سید احمد خان کی وہ جو پرورش ہے ان کے ننیال میں ہوئی تھی۔ اکثر وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے وغیرہ نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کے خود ممیرے پھپھیرے چچیرے بھائی لوگ تھے، تو انہی کے ساتھ وہ اکثر کھیل کود کیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ انہیں اجازت نہیں دیتی تھی تاکہ وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ ملیں کھیلیں وغیرہ۔ تو اس طرح کیا ہے، سر سید کی جو پرورش ہے وہ ایک اچھے ماحول میں ہوئی تھی، اور تعلیم بھی انہوں نے زیادہ تر گھر پر ہی حاصل کی۔ ایک استاد صاحب کو بلاتے اور ان سے عربی، فارسی یا پھر ریاضی وغیرہ قسم کی تعلیم انہیں دی جاتی تھی۔ تو اس طرح کیا ہے، سر سید ایک مہذب انسان تھے، تہذیب یافتہ تھے۔ تو وہ جیسے بھی ہو تعلیم حاصل کر کے ترقی کر کے وہ منصف کے عہدے پر پہنچ گئے۔ منصف بعد میں ہے نا وہ سب جج بن گئے۔ تو قوم کی خستہ حالی اس پر ان کی نظر تھی، تو قوم کے اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہتے تھے۔ 1857 کا جو غدر ہوا تھا، تو وہ غدر مطلب اس دوران انگریزوں کا کیسا عتاب تھا مسلمانوں پر، خاص کر مسلمانوں کو انگریزوں نے غدار سمجھا تھا، اور انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ کبھی ان کے جو حکومتیں تھیں وہ چھین کر مطلب انہیں برائے نام حاکم رکھتے تھے، اور حکومت خود انگریز کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں سر سید کی نظر سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ اپنی قوم کا بیڑا اٹھائے، مطلب ان کی اصلاح کی جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ انگریز کیسے انہیں تباہ برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سر سید احمد خان نے کیا کیا، سب سے پہلے تعلیم کا جو ذریعہ ہے اس کی کوشش کی، اور انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا علی گڑھ میں، مسلمانان علی گڑھ کے نام سے، اور اس یعنی اینگلو محمدن اسکول کے نام سے 1875 عیسوی میں۔ تو وہ آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا، جو آج بھی علی گڑھ میں موجود ہے۔ سر سید دینیات، تاریخ، اخلاقیات، ادب اور تعلیم پر گہری نظر رکھتے تھے۔ تو یہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی تھی۔ اس کے ذریعے وہ سائنسی علوم کو عام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کیا 1870 عیسوی میں، جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ سر سید کی تصانیف بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو ان کی تصانیف میں جو کافی مشہور ہیں وہ آثار الصنادید۔ آثار الصنادید جو ہے وہ دہلی کی قدیم عمارتوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ان کے ایک عزیز دوست امام بخش صاحبائی نے ان کی مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ تحفہ حسن، فوائد الافکار، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن اور مضامین سر سید وغیرہ اہم تصانیف ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کچھ کتابوں کے نام ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ جو تصویر ہے یہی کیا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ عمر رفتہ
تو عمر رفتہ دراصل سر سید کے مضامین جو ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے آپ کے نصاب کے لیے۔ تو عمر رفتہ دراصل ایک بوڑھے کی کہانی ہے۔ وہ بوڑھا کیا ہے، ہم دیکھتے جا رہے ہیں برس کی آخر رات کو ایک بوڑھا اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ برس کی آخر رات کا مطلب جو ہے یعنی کل نیا سال آنے والا ہے، تو آج جو ہے وہ برس کی آخر رات ہے۔ مطلب اس رات پہ کیا ہے، ایک بوڑھا اپنے گھر میں تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے۔ تو جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو کہ رات کافی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، آسمان پر گھٹا چھا رہی ہے۔ بجلی تڑپ تڑپ کر کڑپتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور گھبراتا ہے۔ کس کا دل کانپتا ہے؟ بوڑھے کا دل کانپتا ہے آندھی کے شور سے۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے نہ اکیلے پن پر، نہ اندھیری رات پر اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، نہ برس کی آخر رات پر۔ تو بوڑھے کا غم جو ہے ان چیزوں سے اسے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، انسان جب اپنے خیالات میں کھو جاتا ہے تو اسے سامنے کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی یا نظر نہیں آتی۔ تو ایسا ہی ہوا ہے کس کے ساتھ؟ اس بوڑھے کے ساتھ۔ اسے اپنا ہی غم ہے، ان چیزوں کا اسے کوئی غم نہیں ہے، نہ اندھیری رات کا، نہ بجلی کا، اور نہ اس آندھی طوفان کا، کسی چیز کا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اتنا ہی زیادہ غم بڑھتا ہے۔ تو کیا یاد کر کے غمگین ہوا ہے وہ؟ مطلب وہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر کے کیا ہے، غمگین ہے۔ جیسے جیسے وہ یاد کر رہا ہے اس کا غم اور بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بہے چلے جاتے ہیں، پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے، آنکھوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے اور روتا جا رہا ہے زار زار۔ تو آنسو جو ہیں اس کے چہرے سے بہتے جا رہے ہیں، اور کس کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے؟ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کر کے وہ آنسو بہاتا جا رہا ہے۔ اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ تو لڑکپن دراصل ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو مطلب خاص کر بچوں کو کسی قسم کی فکر یا غم ایسی چیزیں نہیں ہوتی، ان کا سارا دماغ کیا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی حال تھا اس بوڑھے کا اپنے لڑکپن میں۔ روپیہ اور اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اسے اچھی لگتی تھی، اسے روپیوں کی فکر نہیں تھی۔ جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اسے روپیوں کی فکر کھاتی رہتی ہے، مطلب جتنا روپیہ جمع کرے وہ بھی اسے کم دکھائی دیتا ہے۔ لیکن وہ بچپن ایک ایسا زمانہ ہے جس میں کیا ہے، روپیہ نہیں بلکہ مٹھائیاں اچھی لگتی ہیں۔ یہی حال تھا بوڑھے کا۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ بوڑھے پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ تو اسکول میں پڑھائی کی خاطر نہیں بلکہ کیا ہے، کب چھٹی ملے گی، کب میں کھیلنے جاؤں گا، اس شوق سے وہ اکثر مکتب جایا کرتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ مطلب جیسے اسے مکتب یاد آتی ہے، اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے، تو اسے اپنے ہم مکتب یعنی اس کے فرینڈز بھی اس کو یاد آنے لگتے ہیں۔ وہ بے اختیار چلا اٹھتا تھا۔ مطلب کیا ہے، وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کر کے چیخ مار رہا ہے، چلا رہا ہے۔ کیا کر کے کہتا ہے وہ، ہائے وقت، ہائے وقت، ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ پچھتا رہا ہے وہ، یعنی وقت گزر گیا ہے، اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ بچپن، وہ زمانہ اب نہیں رہا، تو پچھتا رہا ہے
اور کہہ رہا ہے افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا، کاش کہ میں اس وقت کی قدر کیا کرتا، اپنوں کی پرواہ کیا ہوتا، لیکن ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تجھے کھو دیا، مطلب وقت کو کھو دیا، ایسا کہہ کر وہ بوڑھا پچھتاتا رہتا ہے۔ امید ہے یہ سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو۔ اگلے سیشن میں ہم اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔